محمد وآل محمد سبحان اللہ سبحان ربک العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مومنین کرام، بسلسلہ برسی شہید علم پاک زین علی ایک مجلس اعزاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں سب سے پہلے خطیب مسجد جعفریہ قاری مولانا سید مجاہد حسین نقوی صاحب حدیث قصہ کی تلاوت و خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ذاکرین کرام و علماء عظام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ سے جلد از جلد امام بارگاہ جعفریہ میں تشریف لانے کے لیے استدعا کی جاتی ہے۔ آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ بسلسلہ برسی شہید علم پاک زین علی خان ایک مجلس اعزاء کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں سب سے پہلے قاری مولانا سید مجاہد حسین نقوی صاحب حدیث قصہ کی تلاوت اور خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکرین عظام و علماء کرام کے خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ درس جلد از جلد امام بارگاہ جعفریہ میں تشریف لا کر شامل مجلس ہوں۔ جس گھڑی تذکرہ شاہ شہاں ہوتا ہے، درد و غم سارے زمانے پہ یہاں ہوتا ہے۔ جس گھڑی تذکرہ شاہ شہاں ہوتا ہے، درد و غم سارے زمانے پہ یہاں ہوتا ہے۔ ہم بچھاتے ہیں گھروں میں غم شبیر کی صف، زہرا آتی ہے کہ ماتم یہ کہاں ہوتا ہے۔ ہم مجلس میں ادا کرتے ہیں رسم زینب، کوئی انصاف دے کہ ضیاء ہوتا ہے۔ ماتم شہ میں لہو روتی ہیں میری آنکھیں، اور اس دل میں عزا خانہ نہاں ہوتا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں قاری مولانا سید مجاہد حسین نقوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب اچھا مولانا صاحب تادن بھائی، اچھا حدیث قصہ دعا تھوڑا کتاب کا کیسا چلو پڑھ دیں جی میں چلو اچھا حدیث قصہ پڑھو۔ بر محمد وآل محمد بلند کر سلوات۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام
فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فاغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راحية جند رسول الله فقلت نعم إن جندك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جنداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جند رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله
أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل
أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بمحمد وعلي والحسن والحسين ومن ذرية الحسين يا إله العالمين يا رب العالمين يا ناصر المنصورين يا إله العالمين يا عبصر الناظرين إلهي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا رازق الطفل الصغير يا راحم الشيخ الكبير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وفعل بي یا الہ العالمین صدقہ چہار معصومین علیہم السلام اس ذکر پاک کو قبول فرما یا رب العالمین۔ مرید کاظم صاحب کا یہ فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین۔ جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، تسبیح و تحلیل، لنگر نیاز، ذکر پاک، اس کا جو اجر و ثواب ہے بطفیل امام زمان جمیع اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما یا الہ العالمین۔ بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ، شہداء محل حاضہ، بالاخص زین علی کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ ذکر پاک کا صدقہ درجات بلند فرما، مقام اعلیٰ علیین نصیب فرما، شفاعت اہل بیت عطا فرما، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ ذکر پاک کا صدقہ مرید کاظم صاحب اور نیر عباس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما،
گھرانے میں خیر و برکت عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما، زمانے کی بدحالیوں سے محفوظ فرما، نیک مقاصد کو پورا فرما، حاضرین کے نیک مقاصد کو پورا فرما۔ یا رب العالمین اپنی مخلوق پر رحم فرما، مہلک امراض سے محفوظ فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا الہ العالمین سلطان برحق کا ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین خدا کے لیے جو رات کی تاریکی میں چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اور وہ کتنا عظیم، کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ، کتنا مخلوق پر مہربان کہ اگر پتھر میں بھی کوئی کیڑا ہے تو اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ کتنا عظیم خدا کہ وہ خدا جو فرماتا ہے کہ اے میری مخلوق، کیا اس دنیا میں مجھ سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو بتا، کیا اس دنیا میں مجھ سے بڑا رحمان ہے تو بتا، کیا اس دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عظیم ہے تو بتا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے دنیا والو، اے میری مخلوق جان لو، میں وہ خدا ہوں جس سے مصطفیٰ بھی جھکتا ہے، مرتضیٰ بھی جھکتا ہے۔ ذکر پاک کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، اور اس ذکر میں بولنے کا اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ ماہ مقدس جس کو ماہ شعبان المعظم سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اہل بیت کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ زیادہ خوشیوں کا مہینہ ہے کیونکہ اس میں حسین بادشاہ کی آمد ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس میں کسی کی شہادت نہیں، اور محرم واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس میں کسی کی ولادت نہیں۔ وجہ معلوم ہوئی تو پتہ چلا اللہ کہنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، میرا حسین، جس حسین سے اللہ کو بھی اتنا پیار ہے، وہ اللہ چاہتا ہے کہ اے دنیا والو کہ جس مہینے میں حسین کی خوشی ہے، اللہ نہیں چاہتا کسی کے گھر میں غم ہو، اور جس مہینے میں حسین کی غمی ہو، اللہ نہیں چاہتا کسی گھر میں خوشی ہو۔ کون حسین؟ جس کا مقام کیا، جس کا مرتبہ کیا۔ اس حوالے سے ایک شعر کہ ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے۔ توجہ، ندامت آنکھ میں ہوتی ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت علی پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے۔ کربل والے، علی والے کربل سے لے کر قلندر تک یہی سمجھے، جو حسینیت سے الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ کون حسین؟ جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بے کفن حسین بادشاہ کے کفن کا ایجاز سنو مومنو۔ وہ حسین جسے کربلا میں کفن نہیں ملا، شاعر کہتا ہے ایک بے کفن کے کفن کا ایجاز سنو مومنو، ہر بندہ چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو۔ کون حسین؟ کہ جس سے اللہ کو بھی بہت زیادہ پیار ہے، کہ جس کی خاطر اللہ نے اپنے قانون کو بھی تبدیل کر دیا۔ جس حسین کی آمد کی وجہ سے اللہ نے مجرم کو بھی سزا سے چھٹکارا دیا، اسے حسین کہتے ہیں۔
اور یہ مہینہ حسین بادشاہ کے نام سے منسوب ہے، خوشی کا مہینہ۔ دل چاہتا ہے کہ محلہ حاضہ کے شہداء کے لیے اس کا ذکر ابتدا میں کیا جائے کہ جس کا ذکر سن کر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت پر بھی صبر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے سید الانبیاء فرماتے ہیں، دنیا والوں کون حسین، اتنا عظیم حسین کہ جب بھی کوئی نام حسین سنے گا، جتنا بھی ہنس رہا ہوگا ضرور روئے گا۔ کون حسین جس کی خاطر اللہ نے اس دنیا میں اپنی کریم صفت کو ظاہر کیا۔ کون حسین جو شبیہ پیغمبر کے باپ، کون حسین کہ جس کو اٹھا کر نبی مدینے کی گلیوں میں چلتے اور کہتے دنیا والوں دیکھو میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا کسی صاحب میں، کہنے لگے کہ اے حسین، اے حسن، تمہارا کتنا مقام ہے کہ تمہاری سواری مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، یہ تو دیکھو کہ سوار کتنے عظیم ہیں۔ کون حسین کہ جس کے لیے اللہ نے جس کے ذکر میں مومنوں کے لیے شفا رکھی۔ کون حسین جو اس دنیا میں آیا تو اللہ نے مجرم لوگوں کو بھی سزا سے چھٹکارا دیا۔ کون حسین جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اے حسین جب بھی کوئی تیرا ذکر کرے گا، تیرے ذکر میں محبت حسین تیری محبت رکھے گا، میں اس بندے کو معاف کر دوں گا۔ کون حسین جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، اے دنیا والو حسین کیا ہے، تم نہ پوچھو کہ حسین کیا ہے، لا تسألنی عن الحسین، حسین کیا ہے۔ مقام حسین اتنا بلند کہ اللہ نے اس حسین کو اس دنیا میں کچھ چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں حسین کی ذریت میں امامت کو قرار دیا۔ کون حسین کہ جس کے ذکر سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کون حسین کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا السجود تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصۃ، کہ جس کے خون کی مٹی پر سجدہ کرنے سے اللہ ناقص نماز کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ کون حسین جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، اے میرے چاہنے والو جس مرض کی کوئی دوا نہ ہو اس مریض کے لیے میرے بیٹے حسین کی خاک شفا دوا ہے۔ کون حسین جس کی زیارت کا اللہ نے بہت ثواب بیان کیا۔ روایات میں ملتا ہے ایک بندہ چھٹے لالے ولایت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اے آقا میں نے تیرے جد کا ایک فرمان سنا ہے، میں نے سنا ہے کہ جو بھی ذریعے حسین بادشاہ کی زیارت کرتا ہے اللہ اس سے 7 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ امام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے سائل تم نے صرف یہی سنا ہے، 7 نہیں، جو میرے جد حسین کی زیارت کرتا ہے اللہ اس سے 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سائل کی حیرانی بڑھ گئی، کہنے لگا مولا ایک زیارت اور 70 حج کا ثواب؟ امام نے مسکرا کر فرمایا صرف 70 نہیں 700 حج کا ثواب۔ سیل کی حیرانی بڑھ گئی، مولا ایک زیارت ادھر 700 حج کا ثواب؟ امام نے مسکرا کر فرمایا صرف 700 نہیں 70,000 حج کا ثواب۔ سیل کی حیرانی بڑھ گئی، مولا ایک زیارت اور 70,000 حج کا ثواب؟ امام نے مسکرا کر فرمایا صرف 70,000 نہیں 1,00,000 حج کا ثواب۔ پھر امام نے مسکرا کر فرمایا 7 بھی نہیں 70 بھی نہیں 700 بھی نہیں 1,00,000 بھی نہیں، حسین کا اتنا مقام ہے جو بھی گھر سے اس نیت سے چلتا ہے کہ میں کربلا جا کر حسین بادشاہ کی ذرے کی زیارت کروں، اللہ اپنی کریمانہ صفت کی وجہ سے ہر اٹھتے قدم پر حج کا ثواب
اور ہر رکھتے قدم پر عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کون حسین؟ جس کا مقام، جس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے۔ ہم بڑے جلوس نکالتے ہیں، بڑے مجالس کرتے ہیں، بڑا ذکر پاک کرتے ہیں، لیکن جب حسین کی منزل سامنے آتی ہے، حسین کی عظمت سامنے آتی ہے، تو یہ ہماری ساری عزاداری مقام حسین کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مقام حسین تو بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربکا راضیۃ مرضیہ، کہ اے میرا حسین پلٹ آ میری بارگاہ میں۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کاش میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن مقام حسین سنو، اللہ کہاں فرما رہا ہے کتاب لا ریب میں، جو معجزہ نما کتاب ہے، اللہ فرما رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے حسین پلٹ آ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اے حسین تو مجھ پر راضی ہو جا، میں تجھ پر راضی ہوں۔ مقام حسین کیا ہے؟ کہ وہ حسین جس کے ذکر میں اللہ نے عظیم ثواب عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے دنیا والو، شہادت عظمیٰ کے عوض اللہ نے حسین بادشاہ کے حوالے سے اس دنیا میں حسین کے ماننے والوں کے لیے اس ذکر میں بہت بڑی عبادت کا نام دیا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں روحانیت ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آج ہم انسانیت کی قدر کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آج ماں کا مقام ہے، یہ وہ ذکر ہے جس کی وجہ سے آج ہم بیٹی کو بیٹی کہتے ہیں۔ مقام مرتبہ جس کا اعلیٰ تھا، ایک جملہ مصائب کا زین کی ثواب کے لیے، جب ابتدائے سخن میں نے کہا کہ جو جتنا بھی بڑا غم میں مبتلا ہو، وہ بوڑھا باپ جس کا جوان بیٹا چلا جائے، مثل مرید کاظم زین علی خوبصورت خوبرو نوجوان، کون چاہتا ہے جوانی میں اس کا بیٹا یہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے؟ یہ ہمیں تب صبر ملتا ہے جب ہم کربلا والوں کا ذکر سنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی بیمار ہو، ہم چاہتے ہیں میرا اللہ میری جائیداد بچے یا نہ بچے، میرا رزق بچے یا نہ بچے، میرا بیٹا بچ جائے، میرا بھائی بچ جائے۔ حسین کی مقام کو سنو، کربلا کے میدان میں حسین بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے رو کر کہہ رہے ہیں میرا اللہ میرا علی اکبر بچتا ہے یا نہ بچے، میرا عباس بچتا ہے یا نہ بچے، میرا اللہ تیرا دین بچ جانا چاہیے۔ کون حسین جس کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں اے دنیا والو، نام حسین میں اتنا درد ہے، مرید کاظم نام حسین میں اتنا درد ہے، جب بھی کوئی نام حسین سنے گا اس کی آنکھوں میں ضرور آنسو آئے گا۔ کون حسین کہ جب کربل میں حسین بادشاہ نے شہادت پیش کی تو اللہ نے فرمایا اے حسین پلٹا میری بارگاہ میں تجھ پر راضی ہوں، تو مجھ پر راضی ہو جا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے حسین اپنا قاتل پیش کر، حسین رونے لگیں گے اور محشر کے میدان میں حسین رو کر کہیں گے میرا اللہ کربلا کے میدان میں کربلا کی تپتی ریت پر کیا کوئی مجھے ایک مارنے والا تھا؟ میرا اللہ کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، میرا اللہ میری مظلومیت کی حد تو یہ ہے کہ جس کے پاس نہ تیر ہوتا نہ تلوار ہوتی وہ گرم ریت اٹھا کر اکبر کے بابا کے زخموں پر پھینکتا۔ میرا اللہ یہ کوئی مظلومیت نہیں، وہ بوسہ گاہ جس پر مصطفیٰ بوسہ دیتے، میرا اللہ وہ بوسہ گاہ جس پر زہرا بوسہ دیتی۔ اگر حسین کا ایک بال ٹوٹ جاتا، نبی کی اکلوتی بیٹی زہرا سارا دن روتی رہتی۔ میرا اللہ حسین مجھ کو بہت زیادہ پیارا ہے، اے دنیا والو ہم لاکھ جانیں قربان کر دیں حسین بادشاہ پر، لیکن ہم یہ منظر بھول نہیں سکتے جس رخسار پر مصطفیٰ
آقا بوسہ دیتے، جس رخسار پر زہرا بوسہ دیتی۔ کربلا کے میدان میں، کربلا کی تپتی ریت پر ایک ظالم آگے بڑھا، لاتما علی وجہ الحسین، اس نے بوسہ گائے رسول پر تماچا مارا، زہرا کا رخ پھر گیا بارگاہ الہی کی طرف۔ میرا اللہ، کیا حسین کو میں نے اس دن کے لیے پالا تھا؟ اللہ